سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 152۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یقیناً اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم کاٹ رہے تھے ان کافروں کو اللہ کے حکم سے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تمہارے اندر کمی آئی، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے اس معاملے میں جھگڑا کیا، وعصیتم، اور تم سے نافرمانی ہو گئی، من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ اس اللہ نے تمہیں وہ چیز بھی دکھا دی جس کو تم پسند کرتے ہو۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ وہ ہو گئے جو دنیا کو چاہنے لگے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ وہ ہو گئے جو آخرت کو چاہنے لگے۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تم سے ان کو پھیر دیا، لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً اس اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ رب العالمین ایمان والوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق بھی غزوہ احد کے واقعات کے ساتھ ہے، خاص طور پہ اس کا تعلق اس واقعہ کے ساتھ ہے جس میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پورا کرنے میں اختلاف ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے کچھ کوتاہی ہو گئی۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اس آیت مبارکہ کو پہلے آپ ذرا اس انداز سے دیکھیں کہ اللہ پاک نے کس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی وکالت بھی کی ہے، اللہ پاک نے کس طرح ان کی عظمت اور شان کو بھی بلند رکھا ہے۔ آج تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ، اللہ ہم سب کی ان سے حفاظت فرمائے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر تبصرے کرتے ہوئے بلکہ ان کی اہانت کرتے ہوئے بھی ہچکچاتے نہیں ہیں، حالانکہ ان کی عظمت اور ان کی شان کا اتنا بڑا بلند مقام ہے کہ ہم حیثیت ہی نہیں رکھتے کہ ان کے متعلق کچھ گفتگو کر سکیں، سوائے ان کے فضائل کے، ان کی عظمت کے، ان کی شان کے۔
اور ہم کون ہوتے ہیں ان کے معاملات میں فیصلے کرنے والے، جن کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ نے تو معاف کر دیا اور بندے معاف نہیں کر رہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی وہ لوٹ مار کرنے لگ گئے تھے، کوئی کہہ رہا ہے جناب وہ بزدل ہو گئے تھے، کوئی کہہ رہا ہے جناب ان کے اندر فلاں۔ حالانکہ اللہ پاک نے اس ساری کی وجہ یہ بتا دی اسی آیت مبارکہ میں، لِيَبْتَلِيَكُمْ، یہ سب کچھ جو ہوا وہ تمہاری آزمائش تھی، ایک امتحان تھا ایک۔ اب اس آزمائش اور امتحان کو ہم کوئی عذاب نہیں کہہ سکتے، کوئی ان کی حکم عدولی یا نافرمانی یا گناہ سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں باوجود اس کے کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں کے لشکر سے کم تھی اور بے سر و سامانی کا عالم تھا، وسائل کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے یہ کوئی مقابلہ لگتا ہی نہیں تھا، یہ کوئی آپس میں مقابلہ ہے، لیکن آپ کی بہترین جنگی حکمت عملی، آپ نے ایسے بہترین انداز سے جنگ کا نقشہ بنایا، لشکر کو ترتیب دیا کہ اول وہلے میں ہی کافروں کا لشکر جو تعداد میں، وسائل میں کئی گنا اسلامی لشکر سے زیادہ تھا، وہ پہلے ہی حلے میں دم دبا کر بھاگنے لگا۔ 20 سے زیادہ کافر مارے گئے، باقی وہاں سے تتر بتر ہو گئے، بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ پاک نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا، یقیناً اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ اللہ کے وعدے میں کبھی بھی خلاف ورزی نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ تھا فتح کا، وہ پورا ہو گیا، فتح مل گئی، کامیابی حاصل ہو گئی۔ کب فرمایا اذ تحسونہم بإذنی، جب تم ان کافروں کو کاٹ رہے تھے، ان کا استیصال کر رہے تھے۔ تحسونہم حس سے ہے، حس کا معنی محسوس کرنا بھی ہوتا ہے، حس کا معنی مالش کرنا بھی ہوتا ہے، اور حس کا معنی کاٹ دینا، استیصال کر دینا۔ یہاں یہی معنی زیادہ مناسب ہے۔ جب تم کافروں کو کاٹ رہے تھے، ان کی گردنیں اڑا رہے تھے، بِإِذْنِ، اللہ کے حکم سے، اللہ رب العالمین کی مدد و نصرت سے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جب کافروں کا لشکر بھاگنے لگا، آپ نے ایک پہاڑی درے پر قریباً 50 حضرات کی ایک جماعت کو مقرر کیا، اور ان کے امیر تھے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی۔ وہ 50 کے 50 ماہر تیر انداز تھے۔ مقصد یہی تھا کہ اس درے سے، اس پہاڑی سے کوئی ہم پر اگر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے تو تیروں کی بارش کر کے اس کو پیچھے ہٹا دو۔ آپ نے اس جماعت کو فرمایا تھا کہ تم نے میرا حکم آنے تک یہاں سے نہیں ہلنا، یہیں ٹھہرے رہنا ہے۔ لیکن جب ادھر کافر بھاگنے لگے اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کافر آگے بھاگ رہے ہیں، مسلمان ان کے پیچھے بھاگ رہے، تو اس جماعت میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ حضرات کہنے لگے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم نے یہاں سے نہیں ٹلنا، چاہے کچھ ہو جائے۔ یہ حضرات رہ گئے صرف 10، ان کے امیر اور ان کے ساتھ صرف 10 ساتھی۔ باقی حضرات کہنے لگے جی یہ حکم تب تک تھا جب کافر بھاگ نہیں جاتے، اب چونکہ کافر بھاگ رہے ہیں لہٰذا اب یہ حکم ختم ہو گیا، لہٰذا اب مال غنیمت جمع کرنے میں صحابہ کا ساتھ دو، مجاہدین کا ساتھ دو۔ تو وہ حضرات اپنا وہ مورچہ چھوڑ کر نیچے میدان میں آ گئے۔ یہیں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور بہترین کمانڈر تھے وہ بھی،
اسلام سے پہلے بھی، انہوں نے جب اس مورچے کو خالی دیکھا تو انہوں نے 300 افراد کے ساتھ ایک چکر کاٹ کے یہاں سے آ کر حملہ کیا، اور 10 صحابہ ان کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن کب تک کرتے؟ بلاخر وہ شہید ہو گئے۔ اور یہ لشکر 300 کا پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ آور ہو گیا۔ جب ادھر کافروں نے دیکھا کہ بھئی پیچھے بھی ہمارے ساتھی پہنچ گئے، تو انہوں نے بھی اپنے رخ پلٹ لیے۔ اب مسلمان 2 لشکروں کے درمیان میں آ گئے، جس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا، صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ بعض اس بھگدڑ میں اور افراتفری میں ایسا بھی ہوا کہ کچھ مسلمانوں کی ہی تلواروں سے کٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے، لیکن یہ سب کچھ ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی، ایک مسلمانوں کے لیے ایک ابتلا تھا۔ اس کو ہم نہ تو صحابہ کی نافرمانی کہہ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے متعلق کوئی ایسا لفظ جو ان کی عظمت اور شان کے خلاف ہو۔ ہماری جرأت نہیں ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے، ہم ان حضرات کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں چونکہ ان کا مقام بہت بلند تھا، ان کی اس معمولی سی لغزش کو بھی اللہ پاک نے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی۔ فرمایا حتی اذا فشلتم، تمہارے اندر بزدلی آ گئی، وتنازعتم فی الامر، اور تم لوگ اپنے معاملے میں جھگڑنے لگ گئے، وعصیتم، اور تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر دی، من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں تمہاری محبوب چیز بھی دکھا دی تھی، یعنی فتح، کامیابی، وہ بھی اللہ نے تمہیں دکھا دی، پھر بھی تم نے اس حکم میں خلاف ورزی کر دی۔ اور اللہ پاک فرماتے تم میں سے کچھ وہ ہو گئے جو دنیا کو چاہنے لگے، کچھ وہ ہو گئے جو آخرت کو چاہنے لگے۔ میرے عزیز دوستو، یہاں بھی غور کریں، جو صحابہ کرام اس درے کو چھوڑ کے آئے تھے وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، اور یہ بات یاد رکھیں جن حضرات کو پتہ ہے جنگ کے اندر مال غنیمت کا اصول کیا ہوتا ہے، کہ جو مجاہد جہاد میں شریک ہو گیا مال غنیمت میں اس کا حصہ ہوتا ہے، وہ چاہے اس کو جمع کرے چاہے نہ جمع کرے۔ ایسا نہیں تھا کہ جس نے جو لے لیا وہ اس کا ہو گیا، ایسا نہیں، وہ سارا امانت داری دیانتداری کے ساتھ اکٹھا کر کے امیر کو دیا جاتا ہے، حاکم وقت کو دیا جاتا ہے، جو کہ اس وقت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، اور آپ پھر اس میں ہر مجاہد کو اس کے حصے کے بقدر عطا فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ نہ بھی آتے تب بھی ان کو ان کا حصہ ملنا ہی ملنا تھا، وہ ان کے لیے طے تھا۔ وہ جو وہاں 10 شہید ہو گئے ان کو بھی تو وہ حصہ ملے گا، تو سب کو ملا۔ تو یہ جو جمع کرنے لگ گئے تھے ان میں کوئی دنیا کی طلب نہیں تھی، مال کے حریص اور لالچی نہیں تھے کہ چلو جی جلدی جلدی اکٹھا کر لو ورنہ ہمیں پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یہ بھی اسی نیک نیتی سے آئے تھے کہ اب وہ کام تو ختم ہو گیا، اب اگلا کام کریں کہ اس کام کو سمیٹیں، جلدی سے اس کھلارے کو ہم سمیٹ لیں۔ تو نیکی کے نیت سے ہی آئے تھے، لیکن ظاہری طور پر اس میں چونکہ ایک نظر آ رہا تھا کہ اس کو چھوڑ کر ادھر آ گئے، اللہ رب العالمین نے ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے اس کو فرمایا تم دنیا کو چاہنے لگے اور تم میں سے کچھ آخرت کو چاہنے لگ گئے۔ اس لیے یہ الفاظ اللہ پاک ان کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ وہ خالق ہے اور صحابہ اس کی مخلوق ہیں، وہ معبود ہے، صحابہ اس کے عابد ہیں، بندے ہیں اس کے، وہ کہہ سکتا ہے۔ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم ان کے متعلق اس طرح کے رقیق جملے استعمال کریں۔
ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی عظمتوں کو ہی سلام پیش کرنا چاہیے، اور اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ آج اس معاملے میں ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں، ہمارے اندر کتنے نقائص ہیں۔ ان کے اندر تو تقویٰ تھا، طہارت تھی، للہیت تھی، اخلاص تھا، امانت داری تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانثاری تھی۔ ایک ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کی۔ علماء نے لکھا ہے اس حملے میں جب آپ پہ حملہ کافروں نے حملہ کیا تو 10 میں سے 9 صحابہ نے اپنی جان دے کر آپ کی حفاظت کی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت اپنی کافروں کی طرف کر کے اور سینہ اپنا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے اس حالت میں بھی اس طرح کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ کی طرف پشت نہ ہو، آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ کمر پہ زخم کھائے، چھلنی ہو گئی کمر، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا۔ ان جانثار صحابہ کے متعلق ہمارے دل دماغ میں کوئی گند بھر جائے، ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ایمان ہمارا جاتا رہے گا۔ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اعمال پہ غور کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا، یعنی فتح شکست میں بدل گئی۔ یہ سب کس لیے ہوا؟ لیبتلیکم، تمہارے امتحان کے لیے۔ خود اللہ پاک فرما رہے ہیں، کوئی حکم عدولیاں نہیں تھی، نافرمانیاں نہیں تھی، عذاب نہیں تھا، اللہ کی ناراضگی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا، اور امتحان جس کا لیا جاتا ہے اس کو اللہ بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ خود فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ جن کو اللہ نے معاف کر دیا، ہم اپنی زبانیں ان کے متعلق کیوں گندی کریں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی صحابہ کے آپس کے اختلاف کے بارے میں سوال کرتا تو بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کرتے، فرمایا بھائی اللہ نے ہمیں اپنے ہاتھوں کو ان کے خون سے آلودہ ہونے سے بچایا ہے، تو ہم اپنی زبانوں کو ان کی عزتوں پہ حملہ کر کے کیوں آلودہ کریں؟ ہم اپنی زبانوں کو بھی پاک رکھیں گے۔ تو صحابہ کی عظمت جہاں بھی بات ہو، صحابہ کی عظمت کی بات ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی کو دیکھیں مذہبی رہنما بنا ہوا ہے، مذہبی سکالر بنا ہوا ہے، چند کتابیں پڑھ کے وہ بیٹھا ہے جناب یوٹیوب پہ میں درس دے رہا ہوں، یا کوئی جو ہے وہ پائپ ٹھیک کرنے والا پلمبر اٹھ کے کہے کہ جناب میں دین کو سمجھتا ہوں، اور وہ صحابہ پہ بھونکنا شروع کر دے، تو سمجھ جائیں کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ فتنہ ہے، یہ دین سے لوگوں کو ہٹانا چاہتا ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں صحابہ کی عظمت نہیں رہے گی وہ کبھی بھی دیندار ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تو ایمان والوں پر بڑے ہی فضل کرنے والا ہے، اور صحابہ تو ایمان میں سب سے اعلیٰ بلند مقام رکھنے والے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو صحابہ کی عظمتیں بھی نصیب فرمائے، اللہ اپنی اور اپنے محبوب کی نافرمانیوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا